ایک فیصلے نے شخصیت کا جنازہ نکال دیا۔ عدل اور انصاف میں کیا فرق ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو ٹکڑوں میں بانٹ کر بھی اگر مطلوبہ نتائج نہ ملے تو کدھر جاؤ گے؟ کیا کرو گے؟ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو الفت مغل کا سلام۔ آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ ہی دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف سے بلہ چھننے کے بعد ظاہر ہے یہ رات کی تاریکی میں آدھی رات کو یہ فیصلہ ہوا تو ظاہر ہے لوگ پھر اس کے بعد سو گئے ہوں گے جنہوں نے انٹرسٹ لیا یا جو پاکستان کی سیاست میں تھوڑا بہت کچھ انٹرسٹ رکھتے ہیں یا پھر کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں، کون کیا کر رہا ہے۔ ظاہر ہے تاریخ بھی تو جاگ رہی ہوتی ہے نا، تو ان لوگوں کے بعد صبح جب ہوئی تو لوگ کیا ڈسکشن کرتے رہے۔ پاکستان لاہور پاکستان کا دل ہے اور لاہور میں تھنک فیسٹیول ہو رہا ہے یہاں پر الحمرا آرٹس کونسل میں۔ وہاں پر بڑی بڑی شخصیات آئی ہوئی تھی، علمی ادبی شخصیات آئی ہوئی تھی، مختلف قسم کے جو مختلف الخیال لوگ آئے ہوئے تھے۔ بہت سارے لوگوں سے ہماری بات ہوئی، آج دن بھر یہ ڈسکشن ہوتی رہی اور ہم جس محفل میں گئے، جس ٹیبل پر جا کر بیٹھے یا جہاں کھڑے ہوئے، یہی ڈسکشن ہو رہی تھی اور جو وہاں پر مذاکرے رکھے گئے تھے، مباحثے رکھے گئے تھے، وہاں پر بھی یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ آخر اس فیصلے کے اثرات کیا پاکستان کی سیاست پڑیں گے اور یہ کتنا آئینی اور کتنا قانونی فیصلہ ہے۔ تو مجھے حیرت ہوئی کہ ہمارے قداور چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے متعلق لوگوں نے ایسے ایسے القابات کہے اور ایسی ایسی باتیں کہیں کہ میں تو وہ کر بھی نہیں سکتا۔ ظاہر ہے وہ اگر میں ان کی کسی ایک بات کو بھی دہراؤں گا تو پھر میرے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے، تو میں اس لیے یہی تک اکتفا کرتا ہوں کہ بہت لوگوں نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ بہت سے ایسے لوگ تھے جو پاکستان تحریک انصاف کی سیاست سے کھلا اختلاف رکھتے تھے، ایون پیپلز پارٹی کے لوگ، ایون جو لوگ بالکل پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور اس کی آئیڈیالوجی سے اور اس کی سیاسی طرز عمل سے بالکل اتفاق نہیں رکھتے، اور انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم ہرگز نہیں سمجھتے تھے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ آف پاکستان جمہوریت کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے لیے اتنا آگے آ جائیں گے کہ ایک چھرا پیٹھ میں دوجا سینے میں گھونپ دیا گیا۔ اور ایسے میں کہ جب ایک جماعت کو الیکشن کمیشن آف پاکستان دوران سماعت ریلیف دے رہا ہے، یعنی کہ اے این پی کو انٹرا پارٹی انتخابات کے ایشو پر 20,000 روپے جرمانہ کر کے ٹائم دے رہا ہے کہ فی الحال جاؤ لالٹین کے نشان پر الیکشن لڑو، لیکن اس کے بعد ہمیں انٹرا پارٹی انتخابات کی رپورٹ لا کر دو۔ اگر یہی رائٹ پاکستان تحریک انصاف کو دے دیا جاتا تو شاید پاکستان کی جمہوریت مضبوط ہوتی، لیکن چیف جسٹس صاحب ہر فیصلے کے اثرات ہوتے ہیں۔ ابھی کوئی نہیں کھول کے بولے گا آپ کے سامنے، ظاہر ہے ہم نے بھی جب آپ سے بات کی، یہ جو ہماری آرٹ کونسل میں لوگوں سے بات ہوئی وہ آف کیمرہ ہو رہی تھی۔ آف کیمرہ لوگ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں، لیکن ابھی کیمرے کے سامنے آپ کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں آئے گی۔ یہ جب آپ اس عہدے پہ نہیں رہیں گے نا، دین آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کتنا بڑا سیاسی گناہ کر کے گئے ہیں، یا عدل کے نام پر جو کچھ کیا گیا ہے وہ کتنا تکلیف دہ ہے پاکستانیت اور جمہوریت پر یقین اور ایمان رکھنے والوں کے لیے۔ یقیناً وہ 14 افراد تھے، یہ تو 14 تھے، 38 آ جاتے سر، یہاں کیا مطلب ہے گواہ پیش کرنا، یہ کوئی مسئلہ تھوڑی، ایسے چٹکیوں میں سر لوگ ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں، اور آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں کیسے ہوتے ہیں۔ یہ تو بہت کم تھے، یہ تو مہربانی جنہوں نے یہ سارے 14 لوگ ارینج کیے تھے، مہربانی وہ تو چاہتے تو 14,000 اکٹھے کر لیتے اور 14,000 لوگ کھڑے ہو کے کہتے کہ ہم بھی الیکشن لڑنا چاہتے تھے۔ یہ تو 14 ہے، لیکن حیرت یہ کہ آپ نے ان 14 لوگوں کے حقوق کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے 1.5 کروڑ پاکستانیوں کے حق کو ان کے حق سے محروم کر دیا۔ آج مختلف مذاکرے بھی ہوئے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے فیصل میر نے اس فیصلے کی مذمت کی اور کہا کہ یہ فیصلہ انتہائی تکلیف دہ ہے۔ گو کہ ہمارا اختلاف ہے پاکستان تحریک انصاف سے، لیکن ہمیں اس کا بہت افسوس ہے اور یہ فیصلہ ہضم نہیں ہو رہا کہ اس کرسی عدل پر بیٹھے شخص نے یا ان شخصیات نے یہ کیسے طے کر لیا کہ 14 لوگوں کے حقوق کو پروٹیکشن کے لیے بالکل جو بن پہ الیکشن، آج الیکشن کا پہلا دن تھا،
کیونکہ نامینیشن پیپرز کمپلیٹ ہو چکے، اب نہ کوئی واپس لے سکتا ہے نہ کوئی ہو سکتا ہے، جو پارٹی سمبلز ہیں یا جو انتخابی نشان ہیں امیدواروں کے وہ الاٹ کیے جا چکے، اب کوئی ایسا پروسیس نہیں ہے جو رہ گیا، اب صرف انتخابی کیمپین ہے اور وہ چلے گی 15-20 دن جو بھی رہ گئے، یعنی کہ الیکشن آج سے سٹارٹ ہو گیا ہے۔ جس دن الیکشن سٹارٹ ہوا، پاکستان کی سب سے پاپولر جماعت پاکستان تحریک انصاف، اس کو امیدواروں کو انتخابی نشان سے محروم کر دیا گیا اور انہیں ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا۔ کسی کو بالٹی کا نشان ملا ہے، کسی کو پیالے کا نشان ملا ہے، کسی کو ریکٹ کا نشان ملا ہے، کسی کو ٹیبل کا ملا ہے، کسی کو لیمپ کا ملا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کو جوتے کا نشان بھی الاٹ کیا گیا ہے۔ تو بے شرمی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کہ ہمارے کچھ نارمز ہیں یار، ہم ایک معاشرہ ہیں، ہمارا ایک کلچر ہے، ہماری سوسائٹی ہے، اس کے اپنی روایات اور اپنی چیزیں ہیں۔ یہ کسی بھی امیدوار اکراس دی بورڈ، میں پی ٹی آئی کی ہرگز بات نہیں کر رہا، اکراس دی بورڈ کسی بھی جو عوامی عہدے کے لیے جو انتخابات میں اترتا ہے، اس کو یہ جوتے کا اور اس طرح کا نشان دینا انتہائی پتھیٹک سوچ ہے۔ پتہ نہیں کون دکیا نوسی لوگ ہیں جن کو الیکشن کمیشن آف پاکستان پر مسلط کر دیا گیا ہے، اس آئینی ادارے پر، کہ پاکستان کے لیے مسائل کی بنیادی وجہ ہماری عدلیہ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ ہے ہی نہیں۔ پاکستان کے جمہوری اور سیاسی مسائل کی سب سے بنیادی وجہ پہلے نیب رہا ہے، الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ تو پیدا ہی اسی لیے ہوئی ہے کہ اس نے پاکستان کے جمہوری نظام کو آگے بڑھنے ہی نہیں دینا، کبھی اس نے ضیاء الحق کے ریفرینڈم کو آئینی اور قانونی قرار دینا ہے۔ اسی طرح ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان نے جناب پرویز مشرف صاحب کو آرمی یونیفارم میں الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی اور وہ صدارتی الیکشن لڑے، یہ دنیا کے سامنے ہے۔ تو میں کیسے کہوں کہ میری جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہ اس طرح کی چیزیں کرتی ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہا جائے کہ جب تک اسپیکر ڈکلیریشن نہ دے کوئی بھی ممبر نااہل نہیں ہو سکتا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جب یوسف رضا گیلانی کو نااہل قرار دیا گیا تو انہوں نے اس وقت کی اسپیکر سے مانگا کہ کیا آپ ہمیں بتائیں کہ یہ نااہل ہیں یا نہیں ہیں ان رولز اور ان چیزوں کے تحت، تو اس وقت کی اسپیکر قومی اسمبلی ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے کہا کہ بالکل نااہل نہیں ہے اور یہ غلط ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس کو نااہل کر دیا۔ تو یہ میں کیسے کہوں کہ میری سپریم کورٹ، میرا الیکشن کمیشن پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے؟ کل جو کوئی فیصلہ کیا گیا ہے اب ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے، اب ایک منڈی لگے گی اور بولیاں لگیں گی کہ میرے پاس 1 درجن ایم این ایز ہیں، کتنے میں لوگے؟ میرے پاس اتنے ایم پی ایز ہیں، میں 2 ایم پی ایز گھیر کے بیٹھا ہوا ہوں۔ لوگ آگے اپنے ایجنٹ رکھیں گے، اپنے مینیجر رکھیں گے، وہ جا کر مختلف لوگوں سے بات کریں گے۔ تو پاکستان کی جمہوریت کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے، اور کل کے فیصلے نے پاکستان کی جمہوریت کو گھسیٹ کر وہ کہیں آج سے 40 سال پیچھے لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ پھر اب رینگ کے پھر آؤ۔ جب ہم 2023 یا 24 تک پہنچے گے تو دنیا سوچے کہاں نکل گئی ہوگی۔ آج بھی ہم دنیا سے کئی سال پیچھے، کئی دہائیاں پیچھے چل رہے ہیں، دنیا ہم سے آگے نکل چکی ہوئی ہے، لیکن ہم ابھی بھی یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ ہماری چھوٹی چھوٹی ادائیں، ہماری چھوٹی چھوٹی انائیں۔ آج سینئر صحافی حامد میر صاحب نے اسی تھنک ٹینک جو فیسٹیول ہے اس کے ایک مذاکرے میں کہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا ذاتی اناد ہے عمران خان کے ساتھ، اس کا ذاتی غصہ اور بغض ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ۔ خود نمائی بڑی اچھی چیز ہوتی ہے، میں بہت نیک پاک اور حاجی ثناء اللہ ہوں جی، لیکن جب دنیا کہے نا کہ آپ حاجی ثناء اللہ ہیں تو تب بندہ حاجی ثناء اللہ بنتا ہے، خود کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آج حامد میر صاحب نے کہا ہے کہ آپ کو اس کیس کو سننا ہی نہیں چاہیے تھا، آپ قدآور شخصیت ہونے کا ثبوت دیتے کہ میرا چونکہ عمران خان کے ساتھ ذاتی اناد ہے، غصہ ہے مجھے، جو انہوں نے میرے خلاف جو انہوں نے ریفرنس دائر کیا تھا، جھوٹا سچا جو بھی ہے، آپ اس میں سرخرو ہوئے، آپ اس میں کلیئر ہوئے، لیکن ظاہر ہے انسان تو ہے نا، فرشتے تو نہیں ہے نا، لیکن بحیثیت انسان آپ کے دل میں کہیں غصہ، اناد یا ہلکی سی بھی رمق رہ سکتی ہے، تو آپ کو خود بہت بڑا قد ہو جاتا آپ کا کہ آپ کہتے کہ میرا چونکہ
ایک معاملے میں، حالانکہ میرے دل میں نہیں ہے عمران خان کے خلاف کوئی بھی ایسی بات نہیں، یا پی ٹی آئی کے خلاف، لیکن چونکہ میرے خلاف وہ ریفرنس بھیج چکے ہوئے ہیں اور میرے دل میں بھی آ جائے، جو اس لیے میں اس بینچ سے خود کو الگ کرتا ہوں۔ سر اتنے بڑے فیصلے کے لیے آپ نے جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو کیوں نہیں رکھا اپنے بینچ میں؟ اتنے بڑے فیصلے کے لیے جسٹس سید منصور علی شاہ کو کیوں نہیں رکھا آپ نے؟ آپ بڑے سیانے ہیں سر۔ آج آپ نے عمران خان سے بدلہ لے لیا ہے، آپ اس کو جو مرضی ہے سمجھا جائے۔ سر آپ کو یہ کیس نہیں سننا چاہیے تھا، میں وکیل نہیں ہوں، میں جج نہیں ہوں، میں تو بس ایک بات کر رہا ہوں کہ سر کچھ ہمارے جو ماضی میں اگر ہم دیکھیں، جسٹس کارنیلیس، جسٹس رانا بھگوان داس، کوئی ہے جو ان پر انگلی اٹھا سکے؟ جسٹس منیر پر اٹھائی جا سکتی ہے، جسٹس مولوی مشتاق پر اٹھائی جا سکتی ہے، سر آپ پر بھی اٹھے گی، تاریخ اٹھائے گی۔ آج لوگ آپ کی خوشامد میں یا آپ کے خوف سے لوگ نہیں بولیں گے، لیکن تاریخ بولے گی کہ کس طریقے سے ایک سیاسی جماعت کو اس کے بنیادی حق سے، یعنی کہ اب ہماری سپریم کورٹ بنیادی حقوق بھی چھیننے لگ گئی ہے، جس کی محافظ تھی، یعنی کہ بنیادی انسانی حقوق کی محافظ ہے پاکستان کی سپریم کورٹ، اور اسی سپریم کورٹ نے بنیادی حق ایک جماعت سے چھین لیا، جس جماعت کے پاس انتخابی نشان ہی نہیں ہے، اور وہ ہے بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹرڈ جماعت ہے۔ اس جماعت کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ڈال دیا گیا کہ جاؤ انتخابی الیکشن لڑو، جاؤ جمہوریت کی قدریں بہتر کرو۔ کون سی آپ کہہ رہے تھے چیف جسٹس صاحب کل کہ مجھے مکمل جمہوریت چاہیے؟ وہ کون سی جمہوریت ہے؟ کون سے بازار میں بکتی ہے؟ راجہ بازار میں بکتی ہے؟ کہیں مری روڈ پہ کوئی بازار ہے؟ کہاں بکتی ہے وہ جمہوریت جو مکمل ہوتی ہے؟ اس کو مکمل جمہوریت کہتے ہیں کہ ایک ملک کی پاپولر ترین جماعت کو انتخابی نشان سے محروم کر کے آپ مکمل جمہوریت لا رہے ہیں۔ آپ تو مکمل وہ لانا چاہ رہے ہیں آپ سر، آپ تو خدا کی اپنی ایک فیصلے ہوتے ہیں۔ بہرحال آپ نے جو بہتر سمجھا وہ آپ نے فیصلہ دیا، وہ کرسی عدل پر آپ بیٹھے، میں تھوڑی بیٹھا ہوں، اور ظاہر ہے عدل آپ نے کرنا ہے۔ یہ پتہ نہیں آپ نے عدل کیا ہے یا انصاف کیا، کیونکہ عدل اور انصاف میں فرق ہے۔ عدل ہر حال میں عدل ہے، چاہے زمین پھٹ جائے یا آسمان ٹوٹ کر گر پڑے۔ انصاف قانونی چلمنوں کے پیچھے چھپ چھپا کر کسی کو فائدہ دینے اور کسی کو نقصان دینے کا نام ہے۔ عدل جب تک نہیں ہوگا، نہ ہم ٹھیک ہو سکتے ہیں، نہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اور نہ ہماری مشکلات اور مسائل کم ہو سکتے ہیں۔ خدا برکت ختم کر دیتا ہے۔ خدا وحدہ لا شریک، بے مثل و بے مثال ہے۔ خدا نے ایک متھ بنا دی ہوئی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ تمہارے ہر عمل کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہے، اور نیتوں کا بہتر جاننے والا خود وہ بادشاہ ہے جس نے کن فیکون کہہ کر اس کائنات کو خلق کیا۔ خدا اپنے حبیب کی عزت و عظمت کے صدقے میں اس ملک کو سلامت رکھے، اور اس ملک کے بسنے والے لوگوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ خدا ہمیں نیک، صالح اور رحم دل حکمران عطا کرے۔ ہماری ویڈیو آپ کیسے لگی؟ لائک کریں، کامنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن دبائیں تاکہ جو بھی ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ ناصر۔